अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। इस टाइम दुबई एयरपोर्ट बैठे हैं और वापस जाने की तैयारी है। एक बड़े ही अच्छे सफ़र से, एक बड़े ही तारीखी सफ़र से बहुत सारी यादें हैं इस दफ़ा पाकिस्तान आने में। ज़ाहिर है मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के साथ आए थे, उम्मीद लेकर कि अल्लाह ताला की ज़ात आने वाले दिनों में पाकिस्तान को वहाँ पर लेके जाएगा जहाँ पर कायदे मोहतरम ने 2016-17 में बल्कि उनसे छुड़वाया गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ज़रा धमाकेदार शेख रशीद साहब की खबर पर। शेख रशीद साहब को आज काजी फैसद ने तलब किया था। फैज़ाबाद धरना केस में शेख रशीद मरकजी मुलज़िम था। शेख रशीद ने ही असम्बली से ख़त्म नबूवत के हलफनामे का इशू उठाया था और फिर मरो या मार दो, जला दो, आग लगा दो, तबाह कर दो जैसे नारे भी मुतारफ़ करवाए थे और अपने आप को इस बात का हमेशा वो क्रेडिट लेते रहे कि वो ख़त्म नबूवत के मर्द मुजाहिद, मर्द अव्वल और आई डोंट नो क्या 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 थे। वो तमाम चीज़ें आपको याद होंगी। काजी फैसल ने शेख रशीद ने सामने खड़ा करके बेइज्जती की, लेकिन शेख रशीद को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि शेखों ने कभी इज्जत की परवाह ही नहीं की। इसीलिए तो गेट नंबर 4 की नौकरी पर वो फख्र किया करता था कि सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके जो हाल शेख रशीद का आज किया गया है। देखें, फैज़ाबाद धरने केस को अगर आप लें तो उस वक्त जो हुआ था वो किसी भी तरह से वो लगता ये था कि कोई ग्रोह है और उसने पूरे मुल्क की जो वो एक रिट है ना उसको अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ ग्रोह ही था ना वो, जनरल फैज़ की ज़ेर सरपरस्ती में, कि रेंजर ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, फौज ने कहा जी हम अपने लोगों पर फायरिंग नहीं कर सकते, मुल्क का एक हिस्सा बंद कर दिया। पूरी दुनिया के मीडिया, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो कोई और मीडिया हो, वो कैमरे लगा के बैठा हुआ है। टीवी स्टेशनों को हुक्म दिया गया कि यही काम करना है। अब सार आलम ने जब ये चीज़ें चलाने से मना किया तो उनको जो किया गया वो आपके सामने है। और फिर इस तरह बहुत सारे टीवी स्टेशनों का किरदार, टीवी स्टेशनों के मालिकों का किरदार, कि वहाँ पर जो धरने में लोग बैठे थे उनको खाना पहुँचाने का, ये एक बहुत बड़ी इतनी गंदी और गलीज मतलब इसको आप तारीख कह सकते हैं कि दोहराते हुए भी ना शर्म आती है कि क्या किया गया था उस मुल्क में सिर्फ एक शख्स को हटाने के लिए, कि हमने नवाज शरीफ को नहीं रहने देना, और उसके लिए क्या क्या किया गया था। खत्म नबूवत कोई भी मुसलमान इस शिक से कर सकता है। अगर किसी जगह पे कोई गलती, किसी जगह पे कोई मिस्टेक, किसी जगह पे कोई दफ्तरी बाबू की लाइन निकालना या किसी जगह पे कोई ऐसा हो जाए, तो सर उसको मतलब इस लेवल पे लाना कि अगले बंदों को आपने मतलब और छड़े उसको तो करना ही करना था। आज तक कितने लोग उसको भुगत रहे हैं, हमारी बहन है वो आज तक इसको भुगत रही हैं। हालांकि उनकी जितनी खिदमात हैं उनकी तारीफ की जाए कम, मैं नाम नहीं लेता, फिर आप लोग मतलब कि पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी, बट एनी हाउ। खैर, काजी साहब ने पूछा, बताएं आपने धरना केस के खिलाफ दरखास्त की किसके कहने पर फाइल की? मासूफ वहां पर जवाब देने से कासर थे। बहरहाल काजी साहब ने जमहूरियत में नकब जबी करने वालों की खूब छितरौल की, और ये अच्छा शगुन है कि ऐसे किरदार हीरो नहीं ज़ीरो बन रहे हैं, ताकि लोग इबरत पढ़ते हैं, शेख रशीद जैसा बनने की कोशिश ना करें। उस वक्त शेख रशीद साहब जितना क्रेडिट लिया करते थे मैं बता चुका हूँ आपको, दस्ता हरावल पता नहीं केड़ा केड़ा माँ का सुरमा ते लाल बनता सी, लेकिन जब ये वक्त गुजर गया तो उस वक्त जो हुआ मेरे ख्याल में वो आप सबके सामने। और शेख रशीद साहब ने आज इस बात का जवाब देने से भी इनकार कर दिया कि किसके कहने पर शेख साहब ने ये दरख्वास्त दायर की थी और इसके पीछे कौन था। खैर वो काजी साहब को पता है, क्योंकि काजी साहब की खुद इसके ऊपर अपनी उनका फैसला है। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि कौन जिम्मेदार है, उससे बेहतर अब कौन जा सकता है। खैर, शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर से गुफ्तगू में कुछ शरारतें भी की हैं। मुझे जहां रखा गया था, अगर कोई सहाफ़ी जगह का नाम बता दे तो मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। फिर कहा कि मुझ पर तशद्दुद करने लगे थे, लेकिन मैं क्रेन से भी भारी था, तशद्दुद नहीं किया गया, डर गए कि कहीं मार ना दिया गया। अंदाजा करें जरा, ये लेवल है इस बंदे का। इसके बाद कैमरे के सामने शेख रशीद बिल्कुल बदल गया, सफाइयां देने लग गया। कहता है कलमे की कसम खाकर कहता हूं मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और ना उन्होंने मेरी बात मानी और ना मैंने इनकी बात मानी। कमाल है जी, तशद्दुद भी नहीं किया, कलमे की कसम नहीं पढ़ा, और शेख रशीद साहब ने उनकी बात नहीं मानी, और ये भी बताया कि वो उनके पास 40 दिन रह के चिल्ला काट के आए। शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਸਾਂਝ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੋ ਖਿਦਮਤ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜॉय कर रहे थे। यही ਤੁਹਾਡੇ बारे क्या जा सकता है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। जिस बंदे को देखें, अब अंदाजा करें, वो एक तरफ वो कह रहा है कि मुझ पर तशद्दुद करने लगे थे, मैं क्रिएट नहीं जहाँ भाड़े, कलमे की कसम पड़ा है कि मुझ पर तशद्दुद नहीं हुआ। मतलब इस बंदे की
اللہ اکبر. حالانکہ مصروف جس طرح صفائیاں پیش کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ نوکری کی درخواست پیش کی جا رہی ہیں. انٹرویو میں کون سی کمی ہے؟ انٹرویو میں بھی شیر چیز نے آرمی چیف پر حملہ کیا اور نیازی کی غلطی قرار دیا گیا تھا. جی بالکل، خبردار شیخ رشید جیسے دلال کی یہ حالت ہے. پاکستان کے ان تمام سیاستدانوں کے لیے سبق ہے جو شارٹ کٹ کے چکر ہوتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتا کوئی. پاکستان کی سیاست میں کوئی نہیں سیکھتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر کوئی اپنی فتح قرار دے کر آگے چل پڑتا ہے. یہ شیخ رشید کا اگر حال دیکھ لینا تو میرے خیال میں جو لوگ ہیں نا، جو پاکستان کے سیاستدان، ان کو تھوڑا سا وہ آ جانا چاہیے کہ یار اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن ظاہر ہے شیخ رشید کی حالت کون دیکھتا ہے، یا شیخ رشید کی حالت کسے نظر آتی ہے؟ بٹ اینی ہو، آگے چلتے ہیں. شیخ صاحب کے اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر فیض آباد دھرنا کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ایک اعلیٰ ترین تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا گیا. کمیشن کی تفصیلات آج عدالت میں پیش کر دی گئی ہے. سابق آئی جی سید اختر علی شاہ کمیشن کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں. سابق آئی جی طاہر عالم خان ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ تحقیقاتی کمیشن کے ارکان ہوں گے. کمیشن 2 ماہ میں فیض آباد دھرنا سے متعلق تحقیقات مکمل کرے گا. کمیشن کو بہت اعلیٰ اختیارات دیے گئے ہیں. کمیشن کو سابق آرمی چیف، وزیر اعظم، چیف جسٹس کو بلانے کا بھی اختیار ہوگا. یعنی اب جنرل باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار جیسوں کی بھی طلب بھی ممکن ہوگی، اور اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی بلائے جا سکتے ہیں. جی بتائیں کیا مسائل تھے، کس نے آپ کا حکم نہیں مانا، کون آپ کے آگے آکڑا تھا؟ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مطلب سربراہ تھے. آپ کو اس ملک کے عوام نے اپنا وزیر اعظم منتخب کیا تھا. بتائیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت آپ کے ساتھ بدماشی کی تھی؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کنہوں نے آپ کا حکم ماننے کو انکار کیا تھا؟ بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں. خیر، جسٹس اطہر منار نے یہ بھی کہا کہ جو شخص کمیشن کے بلانے پر پیش نہیں ہوگا اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اور اگر اب جائیں جنرل فیض صاحب کے، جنرل باجوہ کے پاس جنہوں نے سب کچھ کروایا تھا، اور اگر وہ اپنی جو پیش نہ ہوں تو جائیں اور باقاعدہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. بہت اچھی روایت ہے، یہ ہونا چاہیے. یہی طریقہ کار ہے میرا خیال میں. میں کہہ رہا نا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت دو مل رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف بھاگ گیا، اب جنرل باجوہ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جنرل فیض کو گرفتار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ثاقب نثار کو اگر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان میں تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے خیال میں اسی چیز کی ضرورت تھی، اسی چیز کے لیے جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ میں میں تو اس جنگ کو جیتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہوں. مجھے تو یہ جنگ آلموسٹ جیتی بھی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اس وقت جو کرتا ہے دھرتا ہے. 70 سال سے اس ملک ہیں. اگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے تھوڑے سے ٹائم میں جو ان کو ملا ہے، جو 3 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، جتنا باقی رہ گیا ہے، اس میں اگر وہ یہ سب کچھ ٹھیک کر جائیں تو میرے خیال میں اس ملک کا ہر بندہ، ہر بچہ جو ہے وہ دعائیں دے گا کہ آپ نے 70 سال کا وہ گند، 70 سال کی وہ روایتیں، 70 سال کا وہ ظلم و ستم ختم کر دیا، جس کو ختم کرتے کرتے کئی وزراء اعظم اس دنیا سے چلے گئے، اور کئی بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے چلے گئے کہ پاکستان اندر گیا. جہاں بیٹھے ہندوستان کی مثال دی جاتی ہے. ہندوستان میں فوجیوں کا کوئی کردار نہیں ہے، ہندوستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. ہندوستان میں کبھی مارشل لگا، ہندوستان یہ، ہندوستان وہ، ہندوستان یہ، ہندوستان وہ، ہر جگہ پہ وہ آگے نظر آتا ہے، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے دخل اندازی نہیں کرتی. تو اگر اس طرف ہم بھی چل پڑے ہیں، اس طرف ہم بھی چل نکلے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی روایت ہے. اور آنے والے وقتوں میں اگر یہ 2-4 ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں تو شاید پھر کوئی بھی یہ کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچے گا. کوئی بھی ضیاء بننے سے پہلے، کوئی بھی ایوب بننے سے پہلے، کوئی بھی مشرف پہلے سے، اور کوئی بھی عمران خان بنانے سے پہلے ایک دفعہ سوچے گا کہ یہ کام نہیں کرنا. اچھا، مجھے تو یہ کمیشن پاکستان کی تاریخ میں، جیسا میں بتا چکا ہوں، انقلاب برپا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کمیشن فیض حمید کو قصوروار ٹھہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا جی، کمیشن کی تجاویز پر فیض حمید کی گرفتار تو شاید ہو پائیں، لیکن مراعات دی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اللہ کرے کمیشن حقیقی انداز میں تحقیقات کرے. اس کمیشن کی شفاف رپورٹ نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک اور سازش کی نشاندہی کرے گی. نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز ختم ہونے جا رہے ہیں. نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے. نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی ایک اور درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ نواز شریف نے عدلیہ مخالف تقریر کی ہے. اس درخواست کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا کیونکہ درخواست گزار نے مقدمہ ہی واپس لے لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور اہم درخواست فائل ہوئی ہے. بشرا بی بی نے عمران خان سے تنہائی میں ملاقات کی جو ہے نا وہ درخواست دار کر دی ہے. اس کے لیے میں تو اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. ایک ہمارے دوست ہیں شاہد صاحب، اسپین میں ہوتے ہیں، جن کے بال نہیں ہیں. اس پر وہی تبصرہ کریں گے تو اچھا لگیں گے، یا احسان چٹھا صاحب کریں گے تو وہی اچھا لگیں گے. میرا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے تنہائی میں عمران خان سے اجازت کیوں مانگی ہے. بشرا بی بی نے کہا ہے کہ اہلکاروں کی موجودگی میں ملاقات کے باعث خاندان کے معاملات پر باعث نہیں ہوتی. خاندان مطلب آگے بڑھانا ہے، خاندان کو آگے لے کے جانا ہے، اور خاندان کو بڑھانے، ہاں جی، خاندان کو بڑا کرنے میں
بڑی رکاوٹیں پیش ہوتی ہے کیونکہ اہلکار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو میری شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے احکامات جاری کیے جائیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے تنہائی میں کون سی خفیہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، کون سے جادو ٹونے اور طریقے، کیونکہ بشرا بی بی ماضی میں تنہائی میں یہی کچھ کرتی رہی ہیں، یا پھر جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے۔ ادھر بشرا بی بی کے باغی ہونے سے پہلے ہی ان کے خلاف پی ٹی آئی میں محاذ کھل گیا۔ زلفی بخاری نے کہا ہے کہ عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، فرح گوگی کو کرپشن پر سخت سزا ملنی چاہیے۔ آہستہ آہستہ عمران خان کے دوست پنکی پینی کے خلاف محاذ کھول رہے ہیں، اور ابھی سے پنکی پینی کو مہروں سمیت کوسنا شروع ہو گئے ہیں۔ آگے کیا ہوگا یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ پنکی پینی بھی عمران خان کو چھوڑ جائے گی اور پریس کانفرنس کرے گی، اس لیے انہوں نے ابھی سے ہلکی ہلکی ڈھولکی بجانی شروع کر دی ہے۔ حالانکہ عمران خان خود فرح گوگی کی مصونیت پر پریس کانفرنس کر چکا ہے، تو اب بھلا فرح گوگی کے خلاف زلفی بخاری کیوں بول رہا ہے؟ سمجھ لگ گئی نا تانوں؟ بس اپنا خیال رکھو، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، تھوڑا ٹائم رہ گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔